بک جج ملر کا کتا تھا۔ وہ جنوبی کیلیفورنیا میں رہتا تھا، جہاں کا موسم بڑا نرم گرم اور خوشگوار تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ گھر کے سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، کھیلنے اور آرام کرنے میں اس کے دن گزرتے تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، جج ملر کا ملازم جوئے میں اپنی ساری پونجی ہار گیا۔ اس نے سوچا کہ بک ایک تندرست اور توانا کتا ہے۔ ایسے کتوں کی شمال کے برفانی علاقوں میں بڑی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ان سے برف پر پھسلنے والی گاڑیاں چلوائی جاتی ہیں، اس لیے اس کتے کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے بک کے گلے میں رسی باندھی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ وہ دن بڑا ہی خوشگوار تھا، مگر بک اداس تھا، اس کا گھر اس سے چھوٹ رہا تھا۔ ملازم نے 2 آدمیوں کے ہاتھ کتے کو بیچ دیا۔ یہ پرالٹ اور فرینکوائے تھے۔ وہ بک کو ٹرین میں بٹھا کر شمال کی طرف لے چلے۔ بک کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی، وہ اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رسی اس کے کیوں باندھی گئی ہے۔ جب وہ رسی توڑانے کی کوشش کرتا تو اسے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اسے جھنجھلاہٹ آ گئی، مگر کیا کرتا، رسی تو کھول نہیں سکتا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں وہ ٹرین میں سفر کرتا رہا۔ پھر آخری اسٹیشن بھی آ گیا اور وہ بک کو لے کر اسٹیشن پر اتر گئے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ بک اتر کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ رسی اب بھی اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ 2 آدمی جو اسے خرید کر لائے تھے، دوسرے آدمیوں سے باتیں کرنے لگے۔ بک بہت اداس تھا اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے رسی کھینچنا شروع کر دی۔ پرالٹ اور فرینکوائے نے اسے زور سے جھڑکا، مگر وہ رسی کھینچتا ہی رہا۔ وہ رسی اپنے گلے سے اتارنا چاہتا تھا۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ فرینکوائے نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور دھڑ سے بک کے سر پر دے مارا۔ بک نے جج ملر کے ہاں بھی ایک ایسا ڈنڈا دیکھا تھا۔ وہاں وہ اس سے کھیلا کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب فرینکوائے ڈنڈا لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ یہی سمجھا کہ شاید وہ اس سے کھیلنے آ رہا ہے، مگر جب وہ ڈنڈا اس کے سر پر پڑا تو وہ سہم کر رہ گیا۔ اب تک وہ کبھی نہیں پٹا تھا۔ ڈنڈا لگنے سے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر فرینکوائے کو کاٹنا چاہا۔ یہ اس کی ایک اور غلطی تھی۔ فرینکوائے نے ڈنڈے سے اسے دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا اور وہ درد سے بے چین ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ انسان ڈنڈے اور رسی کے سامنے وہ کتنا بے بس ہے۔ وہ لوگ بھی اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ ان آدمیوں نے اب ایک اور کتا خریدا، اس کا نام کرلی تھا۔ پھر وہ ریلوے اسٹیشن سے بندرگاہ کی طرف چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ بک اور کرلی ان کے ساتھ تھے۔ کشتی شمال کی طرف چل پڑی۔ کرلی ایک اچھا کتا تھا۔ بک اس کے پاس ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں فرینکوائے ایک اور کتا لے کر آیا اور اسے بھی ان دونوں کتوں کے پاس بٹھا گیا۔ نئے کتے کا نام ڈیو تھا، مگر وہ برا کتا تھا۔ اس نے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کی اور الگ جا کر بیٹھ گیا۔ دن گزرتے رہے اور کشتی چلتی رہی۔ جیسے جیسے وہ شمال کی طرف بڑھتے، ہوا میں خنکی بڑھتی جاتی۔ کشتی پر سب دن ایک ہی جیسے تھے۔ کتے کھاتے اور سوتے، بس یہی کام تھا۔ ایک دن ڈیو نے بک کا راتب چرا کر کھا لیا۔ پرالٹ نے دیکھ لیا اور ڈنڈے سے ڈیو کی خوب پٹائی کی۔ بک کو پرالٹ سے نفرت تھی، مگر ڈیو کی پٹائی اس کے خیال میں ٹھیک تھی۔ پھر چلتے چلتے ایک دن کشتی رک گئی۔ پرالٹ اور فرینکوائے نے کتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں لے کر کشتی سے اترے۔ بک نے زمین پر پاؤں رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کیچڑ ہو، مگر یہ کیچڑ نہیں تھی۔ زمین ٹھنڈی اور گیلی تھی۔ یہ برفانی علاقہ تھا، لیکن بک کو کیا پتا، وہ تو کبھی ایسے علاقے میں نہیں آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ برف پر کھڑا تھا اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا کے ساتھ اس کے منہ پر لگ رہے تھے۔ یہ بک کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اس کی چین اور آرام کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ فرینکوائے اور پرالٹ اب اس کے نئے مالک تھے۔
رسی اور ڈنڈا انسان کا قانون تھا اور اب اسی سے اس کا واسطہ تھا۔ اس نے ایک سبق اور سیکھا، وہ یہ کہ شمال کے اس برفانی علاقے میں درندگی کا راج ہے۔ برفانی علاقے میں پہلے ہی روز بک اور کرلی کی ملاقات اپنے نئے مالکوں کے دوسرے کتوں سے ہوئی۔ کرلی ایک پیارا سا کتا تھا۔ اس نے دوسرے کتوں کی طرف دوستی کی نگاہ سے دیکھا اور ایک کتے کی طرف بڑھ کر اپنا تعارف کرایا، مگر دوسرا کتا غضبناک ہو کر اس پر جھپٹا۔ پھر تو دوسرے کتے بھی کرلی پر جھپٹ پڑے اور ذرا سی دیر میں کرلی خون میں نہا گیا اور مر گیا۔ بک سہم کر رہ گیا، اسے اپنے دوست کے مرنے کا غم تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کتوں نے اس کے دوست کو کیوں مار ڈالا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ان بہت سے کتوں سے وہ اکیلا نہیں لڑ سکتا، پھر وہ لڑائی بھڑائی کا عادی بھی تو نہیں تھا۔ فرینکوائے نے کرلی کے بے جان جسم کو گھسیٹ کر ایک گھڑے میں پھینک دیا، پھر پرالٹ نے بک کے گلے میں اس طرح کے کچھ پٹے ڈالے اور انہیں بکسوئے سے باندھا جس طرح جج ملر کے گھوڑے کو گاڑی میں جوتتے وقت اس کے ڈالے جاتے تھے۔ بک اور دوسرے کتوں کو بھی اس طرح دو دو کی قطار میں کھڑا کر کے ایک بڑی سی برفانی گاڑی میں جوت دیا گیا تھا۔ فرینکوائے اور پرالٹ گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لمبا سا کوڑا تھا جسے وہ بار بار کتوں پر مارتے تاکہ وہ تیز چلیں۔ یہ بک کے لیے ایک نیا تجربہ تھا اور بڑا تکلیف دہ تھا۔ برفانی گاڑی بھاری اور زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک کتا جو سب سے آگے تھا، اس کا نام سٹپز تھا۔ وہ گاڑی کھینچنے والے کتوں کا سردار تھا۔ جب بھی بک کے پاؤں غلط پڑتے تو اس کی پیٹھ پر کوڑا لگتا یا اس کے برابر والا کتا اسے کاٹ کھاتا۔ بک غصے میں تھا اور اسے تھکن بھی تھی، لیکن اس سے زندہ رہنا تھا، اس لیے جو کچھ اس سے کہا جاتا وہ کرتا۔ پورا دن اسی طرح گاڑی کھینچتے گزر گیا۔ پھر جب اندھیرا چھانے لگا تو فرینکوائے اور پرالٹ رک گئے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے کیمپ لگایا۔ بک بھوک سے نڈھال اور تھکن سے چور تھا۔ سخت برفیلی زمین پر دوڑتے دوڑتے اس کے پاؤں دکھ گئے تھے۔ پرالٹ نے جو گوشت اس کے آگے رکھا وہ اس نے ذرا سی دیر میں صاف کر دیا۔ کھانا کھا کر دوسرے کتے غائب ہو گئے۔ بک کو سردی لگ رہی تھی اور سونے کے لیے برف سے ڈھکی زمین کے سوا کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے کیمپ کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، باقی کتوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اچانک اسے برف کے نیچے سے کتوں کی آوازیں آئیں۔ اس نے اپنے پنجوں سے برف کھودی تو دیکھا کہ سٹپز زمین میں ایک گڑھا بنائے آرام سے سو رہا ہے۔ اچھا، تو شمال میں جانور اس طرح سوتے ہیں۔ اس نے بھی ایک گڑھا بنایا اور آرام سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں برف نے اس کو اوپر سے ڈھانک لیا۔ وہ ساری رات سوتا رہا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ کتے برف باری اور ٹھنڈ میں اسی طرح گاڑی کھینچتے رہے۔ وہ روزانہ 40 میل کا سفر طے کرتے۔ بک نے گاڑی کھینچنا سیکھ لی، اسے لڑنا بھی آ گیا۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ دوسرے کتوں پر کیسے غضبناک ہو کر دانت نکالنے چاہئیں۔ آہستہ آہستہ وہ ایک پالتو کتے سے ایک جنگلی جانور بنتا جا رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جج ملر کے گھر کے آرام اور چین کو بھولتا جا رہا تھا۔ پھر تو اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ گرم دن کیسے ہوتے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا کی خوشگوار آب و ہوا کو وہ بھول چکا تھا۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا اور شمال کی بے رحم فضا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام کتوں سے زیادہ طاقتور اور خون خوار ہو۔ فرینکوائے اور پرالٹ کو 400 میل کا سفر طے کرنا تھا۔ ان کے پاس 9 کتے تھے اور بک ان ہی میں سے ایک تھا۔ وہ روزانہ برف گاڑی کھینچتا، محنت نے اس کو طاقتور بنا دیا تھا اور اس کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ کتوں کا سردار سٹپز تھا اور وہ بک کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بک اس کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ کتوں کا سردار بننا چاہتا ہے۔ ایک روز دن بھر برفانی گاڑی کھینچنے کے بعد کتے سستانے کو بیٹھ رہے تھے۔ بک اور سٹپز نے ایک دوسرے کو خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں جانتے تھے کہ سرداری کے لیے ان میں کسی وقت بھی مقابلہ ہونے والا ہے۔ اسی دوران کچھ شور ہوا۔
کتے اپنے بھٹوں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ اجنبی کتے خیمے میں سے گوشت اور کھانے کا دوسرا سامان لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرینکوائے اور پرالٹ ان کی طرف لپکے اور ساتھ ہی ان کے 9 کتے بھی۔ اجنبی کتے بہت بھوکے لگ رہے تھے۔ بک نے اس سے پہلے ایسے کتے نہیں دیکھے تھے۔ ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور وہ بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ بک کے ساتھی تندرست و توانا تھے۔ انہوں نے ان اجنبی کتوں پر حملہ کر دیا، مگر وہ شاید اتنے بھوکے تھے کہ کھانے کے پاس سے ہلے تک نہیں۔ اب لڑائی شروع ہو گئی۔ فرینکوائے اور پرالٹ نے اجنبی کتوں پر ڈنڈے برسائے، مگر پھر بھی وہ کھانے کی بہت سی چیزیں لے کر بھاگ گئے۔ بک اور اس کے ساتھی بھی جو لڑ کر بے جان ہو گئے تھے، اپنے اپنے برفیلے بھٹوں میں گھس گئے۔ بک کو آج یہ بات معلوم ہوئی کہ بھوک سب کچھ کرا دیتی ہے۔ لڑنے بھڑنے سے چونکہ کتوں کا برا حال ہو گیا تھا، اس لیے فرینکوائے اور پرالٹ نے دوسرے دن سفر نہیں کیا۔ تیسرے دن جب وہ تازہ دم ہو گئے تو سفر پر روانہ ہوئے۔ 400 میل کا سفر لمبا سفر تھا۔ دن گزرتے رہے اور وہ گاڑی کھینچتے رہے۔ سٹپس اور بک میں اکثر کھانے پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا، لیکن پرالٹ یہ جھگڑا بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ باقی 7 کتوں کو بھی پتہ تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو کر رہے گی۔ سیدھی سی بات تھی، ایک ہی کو سردار رہنا تھا۔ پھر ایک دن بک اور سٹپس میں مقابلہ ہو ہی گیا۔ بک کیمپ کے قریب گھوم رہا تھا کہ سٹپس نے اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے اس نے بک کی گردن میں کاٹا اور پھر منہ پر۔ بک بھی غضبناک ہو گیا۔ اس نے سٹپس پر حملہ کیا، مگر وہ داؤ دے گیا۔ بک نے اسے زمین پر گرا کر اس کی گردن میں دانت کاٹ دیے اور اسے مار ڈالا۔ باقی 7 کتے بک کے پاس آئے اور اس کو چاٹنے لگے۔ بک نے ان کو منہ اٹھا کر دیکھا۔ اب وہ ان کا سردار تھا۔ وہ سب سے طاقتور اور خونخوار تھا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب چلنے کی تیاری ہوئی تو فرینکوائے اور پرالٹ کو سٹپس نظر نہیں آیا۔ انہوں نے بک کو دیکھا کہ وہ زخمی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ سرداری کے مقابلے میں بک نے سٹپس کو مار ڈالا ہے، مگر انہوں نے بک کو سب سے آگے نہیں رکھا اور ایک اور کتے کو، جس کا نام سولک تھا، برف گاڑی میں سب سے آگے جوتنے لگے۔ سولک بک سے اتنا زیادہ خوفزدہ تھا کہ اس نے آگے آنے سے انکار کر دیا اور پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بک سرداری کا مقابلہ جیت چکا تھا اور اسے اس کا حق ملنا چاہیے تھا۔ پرالٹ اور فرینکوائے کو اس کا یہ حق کہ وہ سب سے آگے رہے تسلیم کرنا پڑا۔ اب بک سردار تھا اور اس کی قیادت میں کتوں نے روزانہ سے دگنا زیادہ فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی سرداری میں مگن تھا اور کتوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیز چلیں۔ آخر کار وہ شہر سکاگوے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پرالٹ اور فرینکوائے نے کتوں کو بیچ دیا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ چارلس، مرسڈیز اور ہال اب ان کتوں کے نئے مالک تھے۔ وہ شمال کے برفانی علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے۔ انہیں برفانی علاقوں میں کتوں کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ بک اور اس کے ساتھی کتوں کو لمبے سفر کے بعد کم سے کم 1 ہفتے آرام کی ضرورت تھی، مگر یہ نئے سیاح اس سے واقف نہیں تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ حماقت کی کہ کتوں کو آرام کرنے کا موقع نہیں دیا، اور پھر دوسری غلطی یہ کی کہ برفانی گاڑی پر بہت زیادہ سامان لاد دیا۔ کتوں کے راتب کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا، بس تھوڑا سا گوشت رکھ لیا۔ کتے تھکے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے گاڑی کھینچنے کی کوشش کی۔ بوجھ کی وجہ سے گاڑی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ چارلس نے ان کے ایک کوڑا رسید کیا۔ کتوں نے پھر زور لگایا۔ برفانی گاڑی کچھ آگے بڑھی اور پھر لڑھک گئی۔ بوجھ بہت زیادہ تھا۔ سیاحوں نے کچھ سامان کم کیا تاکہ گاڑی ہلکی ہو جائے۔ اب گاڑی چل پڑی۔ بک بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے کام میں کمی نہیں کی۔ پہلی رات سیاحوں نے خیمہ لگانے کی کوشش کی، مگر وہ گر پڑا۔ بک انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ بالکل اناڑی تھے، کبھی برفانی علاقے میں آئے ہی نہ تھے۔ انہوں نے کتوں کو کھانا بھی ضرورت سے زیادہ دے دیا۔ چنانچہ چند ہی دن میں کتوں کا راتب ختم ہو گیا۔ مرسڈیز کو سردی بہت لگتی تھی۔ اسے شمال کا یہ سفر پسند نہیں تھا۔ چارلس اور ہال بھی اب اپنی حماقت پر پچھتا رہے تھے۔
مگر واپس جانے کا سوال نہیں تھا۔ قریب سے قریب شہر بھی کوسوں دور تھا۔ شمالی علاقے میں اب بہار کا موسم شروع ہو گیا تھا، برف پگھلنے لگی تھی۔ بک کو اپنے پنجوں کے نیچے زمین نرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب برف پگھلنے لگتی ہے تو دریاؤں پر جہاں سردیوں میں برف جم جاتی ہے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ بوجھ سے برف ٹوٹ جاتی ہے اور دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن چارلس اپنی برفانی گاڑی کو منجمد دریا پر ہی چلا رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، سیاح خوش نہیں تھے، انہیں اس سفر میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کتے بھی بھوکے تھے۔ ایک روز ان کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص جان تھورٹن نے کیمپ لگایا تھا۔ جان کے پاس 2 کتے تھے، اسکیٹ اور نگ۔ تھورٹن نے سیاحوں کو روک کر ان سے باتیں کیں۔ اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں اور نہیں جانتے کہ شمال کے علاقوں میں سفر کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے کتوں کو بھی دیکھا، وہ تھکن اور بھوک سے چور نڈھال ہو رہے تھے۔ جان نیک دل اور رحم دل انسان تھا، اسے کتوں کا یہ حال دیکھ کر افسوس ہوا۔ چارلس، مرسیڈیز اور ہال کچھ دیر وہاں رہے۔ جان نے انہیں کافی پلائی، پھر وہ چلنے کے لیے اٹھے۔ کتوں کو گاڑی کھینچنے کا اشارہ کیا مگر بک بہت تھکا ہوا تھا، اس نے گاڑی نہیں کھینچی۔ وہ مر جانا چاہتا تھا، اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ چارلس کو غصہ آ گیا، اس نے چابک اٹھایا اور زور سے بک کے مارا۔ اس بے رحمی پر جان کو غصہ آ گیا، اس نے لپک کر چارلس سے چابک چھین لیا۔ اس پر چارلس غصے سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ اگر تم نے اب اس کتے کو مارا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، جان نے کہا اور چاقو نکال لیا۔ جھگڑا بڑھتے دیکھ کر ہال خوف زدہ ہو گیا اور مرسیڈیز تو رونے لگی۔ یہ میرا کتا ہے، چارلس بولا۔ ٹھیک ہے، یہ کتا اب میرے پاس رہے گا، جان تھورٹن نے بک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چارلس نے سوچا یہ آدمی یہیں کا رہنے والا ہے اور مارنے مرنے پر تلا ہوا ہے، اس سے لڑنا بیکار ہے۔ وہ جان سے بولا، یہ کتا تم شوق سے لے سکتے ہو، یوں بھی یہ مراؤ دھرا ہے۔ پھر وہ تینوں اپنی گاڑی پر سوار ہو گئے۔ کتے آہستہ آہستہ اسے کھینچنے لگے۔ بک جہاں پڑا تھا وہیں پڑا رہا۔ دیکھو، دریا پر سفر نہ کرنا، برف پگھل رہی ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ چلتے وقت جان تھورٹن نے چارلس سے کہا، لیکن چارلس کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ دریا ہی کے راستے پر چل پڑا۔ جان کو معلوم تھا کہ برف ٹوٹنے کے ساتھ ہی وہ دریا میں ڈوب جائیں گے، بہرحال اس نے ان کو سمجھا دیا تھا۔ پھر وہ بک کی طرف متوجہ ہوا، اس نے بک کے دبلے پتلے بدن کو ٹٹول کر دیکھا، کہیں کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہے۔ پھر اس کی پیٹھ اور ٹانگوں کی مالش کی، اسے گوشت دیا اور دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، یہ برف ٹوٹنے کی آواز تھی۔ پھر چیخوں کی آوازیں آئیں، جان تھورٹن اور اس کے کتوں نے کان کھڑے کیے۔ یہ چارلس، مرسیڈیز اور ہال کی چیخیں تھیں۔ دریا پر جمی ہوئی برف ٹوٹ گئی تھی اور وہ تینوں کتوں اور برفانی گاڑی سمیت دریا میں ڈوب گئے تھے۔ بک حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، جان اس قدر مہربان کیوں ہے اور اس کے کتے اس سے لڑنے کی بجائے اس کا بدن کیوں چاٹ رہے ہیں؟ اس نے سر اٹھایا اور جان تھورٹن کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کتنا نیک اور اچھا انسان تھا، اس کا دل احسان مندی کے جذبے سے بھر گیا۔ جان کو جانوروں سے محبت تھی اور کتوں سے تو وہ خاص طور پر محبت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کتے انسان کی خاطر بڑی محنت کرتے ہیں۔ اسے ان لوگوں پر غصہ آتا تھا جو کتوں پر ظلم کرتے تھے۔ 2 ہفتے تک جان نے بک کی رات دن دیکھ بھال کی، وہ اسے نہلاتا اور اپنے ہاتھ سے کھانا دیتا۔ وہ اس کا بڑا خیال رکھتا۔ اس کے دوسرے 2 کتے اسکیٹ اور نگ رات کو بک کے پاس سوتے تاکہ وہ گرم رہے۔ آہستہ آہستہ بک کی طاقت بحال ہونے لگی اور اس کی توانائی واپس آنے لگی۔ وہ خوش تھا۔ بہت دن کے بعد کسی نے اس سے محبت کی تھی۔ ابتدا میں کچھ دن تک وہ جان تھورٹن کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ اب اس کے ڈنڈا پڑا یا چابک لگا۔ جب کئی دن تک ایسا کچھ نہ ہوا تو اسے اطمینان نصیب ہوا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے ساتھ اتنی محبت اور مہربانی کا برتاؤ کیا تھا۔
جج ملر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن جان کی طرح کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ جلد ہی بک دوڑنے لگا، اسکیٹ اور نک اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جان تھورنٹن لکڑی کے ٹکڑے پھینکتا اور یہ تینوں دوڑ کر انہیں پکڑتے اور اس کے پاس لے آتے۔ تھورنٹن کتوں کو اپنے ساتھ دور تک ٹہلانے لے جاتا اور انہیں گوشت کھانے کو دیتا۔ بک بھی اپنے مالک سے بہت محبت کرنے لگا تھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ رات کے وقت جب تھورنٹن آگ کے سامنے بیٹھتا تو بک اس کے پاس آ بیٹھتا اور اس کے قدموں میں سر ڈال دیتا۔ اب موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ جان اپنا سرمائی کیمپ چھوڑ کر اپنے دوستوں سے ملنے چل پڑا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی برفانی گاڑی تھی جسے اس کے تینوں کتے کھینچتے۔ برف پگھل جانے سے دریا پھر بہنے لگے تھے۔ ایک ہفتے تک وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر ایک جگہ رک کر جان اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی دن میں اس کے دوست پیٹ اور ہانس ایک کشتی میں سوار وہاں پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے کشتی ٹھہرا کر انہوں نے جان اور اس کے کتوں کو کشتی میں سوار کرایا اور ڈاسن شہر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کھانے پینے کا سامان خریدا، کشتی وہیں چھوڑی اور برفانی گاڑی پر اگلی منزل کی طرف چل دیے۔ یہ بڑا ہی خوشگوار سفر تھا، سب ایک دوسرے کے دوست تھے، انسان بھی اور کتے بھی۔ بک ایک جنگلی کتا تھا اور تھورنٹن کی محبت کے باوجود وہ اب بھی جنگلی کتا ہی تھا۔ وہ کبھی کبھی جنگل میں بھاگ جاتا، لیکن جلد ہی جان کے پاس واپس آ جاتا۔ اسی طرح ان کا سفر جاری رہا۔ موسم بہار موسم گرما میں بدل گیا اور پھر گرمیاں بھی رخصت ہونے لگیں۔ تھورنٹن اور اس کے دوستوں کا سفر جاری تھا کہ اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ جان دریا میں گر پڑا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، جان بہتا چلا گیا۔ بک نے جان کو ڈوبتے دیکھا تو چھلانگ لگا کر پانی میں کود گیا اور تیزی سے تیرتا ہوا جان کے پاس پہنچا۔ پانی کا زور تھا، مگر بک نے جان کا کوٹ مضبوطی سے دانتوں میں پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا کنارے تک لے آیا۔ بک نے اس کی جان بچا لی۔ جان نے بک کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سوچنے لگا، یہ کتا کتنا اچھا ہے، کیسا وفادار دوست ہے۔ سفر جاری رہا۔ بک جان کے ساتھ ساتھ رہتا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ جان کے دوست بھی بک کی تعریف کرتے، ان کا خیال تھا کہ بک نہ صرف ایک بہترین کتا ہے بلکہ شمال میں اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی کتا نہیں ہوگا۔ اب خزاں کا موسم آ گیا۔ تھورنٹن اور اس کے دوست گھومتے پھرتے پھر ڈاسن شہر واپس آ گئے۔ انہیں برفانی گاڑی خریدنے کے لیے رقم چاہیے تھی۔ بک نے یہ رقم انہیں مہیا کر دی اور وہ ایسے کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے یہ شرط لگائی کہ بک 1000 پاؤنڈ وزن کھینچ سکتا ہے۔ وہ لوگ ہنس پڑے کیونکہ مضبوط سے مضبوط کتا بھی 700 پاؤنڈ سے زیادہ وزن نہیں کھینچ سکتا۔ انہوں نے شرط قبول کر لی اور کہا کہ اگر بک 1000 پاؤنڈ وزن کھینچ لے تو وہ $1600 دیں گے۔ جان تھورنٹن نے بک سے کہا کہ یہ شرط جیتنا ہے، پھر اسے برفانی گاڑی میں جوت دیا۔ بک نے گاڑی کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ ذرا نہ ہلی۔ بک جانتا تھا کہ تھورنٹن کو روپے کی ضرورت ہے۔ وہ زور لگاتا رہا، گاڑی نے حرکت شروع کی، پہلے آہستہ آہستہ، پھر ذرا تیزی سے، اور پھر تو بک اسے لے کر تیزی سے دوڑنے لگا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے، انہوں نے شمال میں بڑے مضبوط کتے دیکھے تھے، لیکن ایسا مضبوط اور طاقتور کتا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شرط ہار گئے، انہوں نے تھورنٹن کو $1600 دے دیے۔ جان نے خوش ہو کر بک کی طرف دیکھا، بک بھی خوش تھا کہ اس نے 5 منٹ میں اپنے مالک اور دوست کے لیے $1600 کما لیے۔ شرط میں جیتی ہوئی رقم سے جان اور اس کے دوستوں نے ایک نئی برفانی گاڑی، گرم کپڑے اور کھانے کا سامان خریدا۔ برفانی گاڑی جو انہوں نے نئی خریدی تھی وہ بھاری تھی، اس لیے جان نے کئی کتے اور خریدے۔ انہیں دور شمال میں جانا تھا، وہ سونے کی تلاش میں تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے وہاں جانے کی کوشش کی مگر جو گیا وہ واپس نہ آیا۔ سونے کی تلاش میں بہت لوگوں نے اپنی جانیں کھو دی تھیں۔ جان اور اس کے دوستوں نے سنا تھا کہ بہت دور شمال کے برفانی علاقے میں سونے کی کان ہے۔
انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس سونے کی کان کی تلاش میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مگر وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن وہ اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ برفانی گاڑی کو جو کتے کھینچ رہے تھے ان کا لیڈر بک تھا، اس کے پیچھے اسکیٹ اور نگ، پھر بعد میں دوسرے نئے کتے جو جان نے ڈاسن میں خریدے تھے۔ دن گزرتے چلے گئے، ان کا سفر جاری رہا۔ بک نے اب تک جو راستے دیکھے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اب وہ نئے راستوں پر جا رہا تھا جہاں بہت کم انسان آئے تھے، مگر وہ جان کی گاڑی کھینچنے میں خوش تھا۔ راستے میں جان اور اس کے دوست کبھی ایک ایک ہفتے ایک جگہ ٹھہرتے۔ وہ چشموں کے پانی میں کچھ تلاش کرتے۔ بک کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پانی میں سونے کے ذرے تلاش کرتے ہیں۔ جب یہ ذرے انہیں نہیں ملتے تو وہ پھر آگے سفر شروع کر دیتے۔ چند ہفتے سفر کرنے کے بعد پھر کہیں رک جاتے۔ بک رات کو آگ کے پاس بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھی اس کو جنگل سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتیں۔ یہ کسی جانور کی آوازیں تھیں جسے بک نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ آوازیں آتیں تو جان اور اس کے دوست بندوقیں سنبھال کر بیٹھ جاتے۔ جب وہ ایک آدھ ہفتے کے لیے کہیں رکتے تو بک اور اس کے ساتھی کتوں کو کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ وہ آپس میں کھیلتے رہتے، لیکن بک جنگل میں چلا جاتا۔ اسے جنگل پسند تھے۔ ایک دن اس نے جنگل میں ایک جانور دیکھا جو کتے کی طرح کا تھا، مگر بک جانتا تھا کہ وہ کتا نہیں ہے۔ بک اس جانور پر لپکا تاکہ اسے مار ڈالے، لیکن وہ پلٹ کر بک کے پاس آ گیا اور دوستی کے اظہار کے طور پر اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑنے لگا۔ یہ ایک جنگلی بھیڑیا تھا۔ وہ بک سے چھوٹا تھا۔ بک چاہتا تو اسے بھنبوڑ ڈالتا، مگر وہ جنگلی بھیڑیے کا دوست بن گیا۔ وہ اس کے ساتھ جنگل میں دوڑتا پھرا۔ پھر وہ کیمپ میں واپس آ گیا جان کے پاس۔ بک کا جی چاہتا تھا کہ وہ جان کے پاس نہ جائے، مگر اس کا دل جنگل میں لگتا تھا۔ وہ بھیڑیے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ دن میں وہ جنگل میں چلا جاتا، بھیڑیے کے ساتھ کھیلتا کودتا اور شام کو واپس جان کے پاس آ جاتا۔ ایک مرتبہ وہ رات کو بھی جنگل ہی میں رہا، لیکن صبح ہوتے ہی جان کے پاس واپس آ گیا۔ جان اور اس کے دوستوں کو آخرکار سونا مل ہی گیا۔ سونے کے بڑے بڑے ڈلے ان کو مل گئے اور وہ کئی ہفتوں کے لیے وہاں رہ پڑے۔ بک جنگل میں چلا گیا، بھیڑیے کے ساتھ شکار کھیلتا اور دوڑتا۔ پھر کچھ اور بھیڑیے آ گئے اور وہ ان کے ساتھ جنگل میں دور نکل گیا۔ 3 دن وہ ان کے ساتھ رہا، پھر اچانک اسے جان یاد آ گیا اور وہ میلوں دور سے بھاگتا ہوا کیمپ کی طرف چل پڑا۔ کیمپ سے کوئی میل بھر دور اسے ہوا میں کچھ عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ آگے دیکھا تو نگ مرا پڑا تھا، ایک تیر اس کے جسم میں لگا تھا۔ دوسرے کتے بھی اسی طرح مرے پڑے تھے، ان کے بھی تیر لگے تھے۔ کیمپ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر جان کی لاش پڑی تھی، اس کے برابر ہی پیٹھ اور ہانس مرے پڑے تھے، اور کچھ انڈین ان کے قریب آگ کے گرد ناچ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بک کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اس کے دوست کو مار ڈالا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے لپک کر ایک انڈین پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن چبا ڈالی۔ پھر اس نے دوسرے انڈین پر حملہ کیا اور اسے بھی مار ڈالا۔ پھر ایک تیسرے کی گردن چبا ڈالی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان سب کو مار ڈالے۔ جو انڈین بچ رہے تھے وہ خوف سے بھاگ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کسی جانور کو کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا تھا۔ بک جان کی لاش کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ وہ روتا رہا۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ پھر بھیڑیے آ گئے۔ بک نے انہیں غصے سے دیکھا۔ وہ بک پر غرائے۔ بک ان پر غرایا۔ وہ زیادہ طاقتور تھا اور زیادہ زور سے غرا رہا تھا۔ بھیڑیوں نے اسے اپنا سردار مان لیا۔ بک اب خود ایک بھیڑیا تھا، شمال کے برفانی علاقوں کے جنگلی بھیڑیوں کا سردار۔ بک بھیڑیوں کے ساتھ جنگل میں چلا گیا، وہیں رہنے لگا۔ کبھی کبھی اسے جان یاد آتا تو وہ کیمپ کی جگہ آ جاتا اور وہاں بیٹھ کر روتا۔ اسے جان کی محبت اور اس کی مہربانیاں یاد آئیں۔ پھر یہ اداس لمحے گزار کر وہ واپس جنگل میں چلا جاتا۔ آخر تو وہ جنگلی بھیڑیوں کا سردار تھا، ان سب سے زیادہ طاقتور۔